السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب، 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب۔ اس کی وجہ اس صورت کا کانٹینٹ ہے۔ معنی کے حساب سے تو یہ صورت بہت سمپل نظر آتی ہے، لیکن مفہوم کے حساب سے یہ ایک علم کا، یقین کا، اللہ کی وحدانیت کا، توحید کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا، کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹا بیٹی دینے والا نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے۔ تمام دنیا کے بزرگ، تمام دنیا کی مخلوقات، تمام دنیا کی طاقتیں، تمام دنیا کی مشینریز اکٹھی مل جائیں اور وہ کسی شخص کو فائدہ پہنچانا چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو فائدہ نہ پہنچانا چاہیں تو اللہ کے حکم کے بغیر وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس چیز کا یقین ہمارے دل میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی بہت زیادہ اہمیت ہمیں بتائی گئی، اور اس کے پڑھنے کا بھی ثواب ہمیں بہت زیادہ عطا کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں قسم کھا کے فرمایا کہ جو شخص 1 بار پڑھے، 1/3 قرآن 3 دفعہ پڑھے، پورے قرآن کا ثواب پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کرنے کے جو کام ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں۔ مطلب اس کا کوئی نہ تو برابری کا ہے، نہ کوئی اس کا اسسٹنٹ ہے، نہ کوئی اس کا ہیلپ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے تنہا چاہے تو 1 سیکنڈ میں دنیا کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز دکھانے کے لیے، اسی توحید کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کرنے کے لیے پچھلے انبیاء کے واقعات قرآن پاک میں بار بار بیان کیے کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، خالق سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کئی دن اپنے بہترین دن گزارے۔ چھری میں کاٹنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں کاٹا۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پال کر دکھایا۔ اسی طرح سے بے شمار واقعات۔ پانی میں ڈوبنے کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر حضرت موسیٰ اور ان کے پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں رستہ دیا۔ تو اسی طرح کے بے شمار واقعات پچھلے انبیاء کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیے۔ وہ اس لیے کہ آنے والی نسل کو، آنے والی قوم کو، دنیا کے انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ دکھا سکے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس چیز کا یقین رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کو قرآن کا 1/3 حصہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ ایمان کے 3 درجات ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اور یہ صورت جو ہے توحید کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اگر پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں، اور پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی توحید، اس کی شان بیان کرنا شروع کر دیں تو قلمیں ختم ہو جائیں گی، روشنائیاں خشک ہو جائیں گی، انسانوں کی زبان تھک جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان
کبھی ختم نہیں ہوگی. بٹ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ہم نے ایک صدر کی طاقت کو پہچانا، ایک وزیر کی طاقت کو پہچانا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت کو پہچانا اور اس پر یقین کیا، اپنی دکان پر، اپنی نوکری پر، اپنی تعلیم پر یقین رکھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عظیم شان ہے، عظیم صفات ہیں، عظیم اس کی ہستی ہے، اس کو پہچاننے میں ہم نے بہت کمزوری کا مظاہرہ کیا. نہ ہماری ڈسکشنز میں اللہ ہے، نہ ہمارے یقین میں اللہ ہے، نہ ہمارے اعمال میں اللہ توکل نظر آتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پر بہت فوکس کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا کل جواب دوں گا. اب 1 دن 2 دن 3 دن گزرے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آئی. 15 دن 20 دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے اور اس شخص نے بھی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کا جواب پوچھنا چاہا. لیکن جب وحی آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا یقین دلانے کے لیے ان کو بتایا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میری طرف سے ہوتا ہے. اگر تم اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیتے تو تمہاری بات پوری ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دکھانے کے لیے، اپنی وحدانیت دکھانے کے لیے حدیث میں ہمیں یہ بتایا کہ اگر نبی بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا بھول گیا اور بھلا دیا گیا، اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ چاہے گا تو نبی یہ بات بتا سکے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو رحمت للعالمین جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی وہ بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت فرمائی ہے. اسی لیے سورہ اخلاص کا مطلب اخلاص ہے کہ خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ کی ہماری تمام چیزوں کی محبت سے بڑھ کر ہوگی. ہمارا اللہ پر یقین ہر طرح کی مخلوقات سے، ہر طرح کی اسباب سے بڑھ کر ہوں گے. تبھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائے گا، تبھی اللہ تعالیٰ ہمیں کشادہ رزق بھی دے گا، ہمیں سکون بھی دے گا، ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا اور ہمیں ہر طرح کے ماحول میں پرسکون زندگی، بہترین موت اور اچھی آخرت عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ اخلاص پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق اپنا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اچھے اعمال قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.